ویلکم بیک ناظرین. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن صفورہ کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ٹاؤن چیئرمین ہیں اور میونسپل کمشنر ہیں، ان کی درمیان جو ہے وہ ایک اختلافات کی صورت جو ہے وہ بن گئی ہے. پہلے کونسل نے ان کے خلاف قرارداد پیش کی. ٹاؤن چیئرمین جو ہیں انہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا. بعد ازاں عدالت سے خود میونسپل کمشنر کو جو ہے وہ بحال کروایا گیا. معاملہ ہے کیا، اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایڈوکیٹ احمد مسعود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب. تھوڑا سا بتائیے گا یہ معاملہ ہے کیا، کیوں بنا، اور ایک دم سے اس طرح کی شدت دیکھنے سے کیا عوامی سطح پر اس کا اثر نہیں آئے گا؟ سر دیکھیں، اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ایکچولی ایک ایگو بیٹل تھی جی جو چیئرمین صاحب نے شروع کی، اور اس کو انہوں نے ایک غیر قانونی شکل دے دی. وہ شکل اس طرح دی انہوں نے کہ پہلے انہوں نے کوشش کر کے ان کی تبادلہ کروایا، پوسٹنگ کروائی ملا صاحب کی، جو کہ قانونی پروسیس اور قانونی جو قانون لکھا ہوا ہے، اس میں جو پروسیجر بتایا ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی میں تھا. جنہوں نے وہ ٹرانسفر کرنا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، 2 مہینے میں کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کرنے کی کہ یہ وہ irregularities کو اور illegalities کو واضح کر رہے تھے جو وہاں اس ادارے میں مگر ہو رہی احمد تھی. مسعود صاحب، یہ الزامات تو خود ٹاؤن چیئرمین جو ہیں وہ ملا صاحب پہ لگاتے ہیں، میونسپل کمشنر پہ اب لگاتے یہ ہیں. آپ نے اچھا سوال پوچھا جی سر. یہ لگا کب رہے ہیں؟ آفٹر دا فیکٹ لگا رہے ہیں، پہلے نہیں لگا رہے تھے. جب پہلے انہوں نے اپنی پوسٹنگ کو چیلنج کیا اور وہ سارے آرڈر ان کے حق میں آئے سندھ ہائی کورٹ کے، اس کے بعد ایک آرڈر پاس کیا سندھ ہائی کورٹ نے کہ یہ آپ نے آج یہ موقف لیا ہے کہ گریڈ 18 کا افسر ہونا چاہیے اس پوسٹ پہ، تو آپ ایک کام کریں، سارے گریڈ 17 کے افسر کو ہٹا دیں، تو پھر ہم ان کو بھی ہٹا دیں گے. جب یہ ہوا تو چیئرمین صاحب نے پھر یہ پلان کیا، یہ انہوں نے ارادہ بنایا کہ ان کو کسی اور طریقے سے نکالتے ہیں. اور انہوں نے یہ ایک ایف آئی آر کٹوائی ان کے خلاف جو بالکل بے بنیاد تھی کہ انہوں نے غلط خرچے کیے ہیں اور انہوں نے وہ خرچے بغیر اجازت کے کیے. اب اس صورت چیز کے اوپر انہوں نے سر، وہ تھوڑا سسپینڈ سا ہم کیا. جان سکتے ہیں وہ خرچوں کا الزام کیا تھے، کن کن کے وہ اوپر ان کا پوائنٹ آؤٹ کیا؟ الزام یہ تھا کہ انہوں نے خرچے کچھ بغیر اجازت کے کیے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ وہ ایکچولی کورٹ کے آرڈر کے تحت انہوں نے خرچے کیے تھے. سیوریج کے نظام پہ جو گٹر وغیرہ کھلے ہوئے ہیں ان کے نظام پہ کورٹ نے آرڈر کیا کہ یہ آپ اس کو ٹھیک کریں. انہوں نے اس کی سمری موو کی، پورا قانونی پروسیس فالو کیا، اور اس کے بعد وہ خرچہ کیا. اس پہ انہوں نے وہ ایف آئی آر کٹوا دی. اس ایف آئی آر میں بیل بھی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایف آئی آر ایک بندے پہ پینڈنگ ہے، حالانکہ غیر قانونی ہی صحیح، انہوں نے اس کا سسپینشن کا آرڈر نکالا. اور سسپینشن کا آرڈر آج کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. اس کی 2 وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کو جنہوں نے سسپینڈ کرنے کا اختیار رکھتے تھے انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک کورٹ میں کیس چل رہا تھا جس میں کورٹ نے بے تحاشا آرڈر پاس کیے ہوئے تھے ان کے حق میں. اس کو بائی پاس کرنے کے لیے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن نکالی. تو کورٹ نے بڑا برہمی کا بھی اظہار کیا اور اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر کے ان کو واپس بحال کر دیا آج. اب بحال کر دیا، مگر سر ایک سوال ہے سر، کسی بھی جگہ پر اس طرح کی جو اختلافات اس شدت پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ پبلک آفیسز ہوں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ اختلافات کہیں نہ کہیں عوامی سطح کے جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں بیریئر نہیں بنتے احمد آپ صاحب؟ کی بات بالکل بجا ہے. میں نے شروع میں اس لیے فرمایا تھا سر کہ یہ ایگو بیٹل کی وجہ سے شروع ہوا تھا جو چیئرمین صاحب نے اس کو شروع کیا. ان کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو اب ریزالو کریں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. دونوں پبلک فنکشنریز ہیں، دونوں کا کام پبلک کو سرو کرنا ہے، اور اگر اس بیٹل میں لگے رہیں تو کسی کا، ان دونوں کا نقصان ہو نہ ہو، عوام کا ضرور نقصان ہوگا. احمد مسعود تو صاحب، یہ میں یہ بات سمجھتا ہوں دونوں فریقین میں سے کوئی سمجھنے والا اس وقت دکھائی دے رہا ہے؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یقینی طور پہ لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ پبلک آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں آپ لوگ، اگر اس طرح کے اختلافات ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر ایف آئی آرز کروائی جائیں گی، ایک فریق جو ہیں وہ کورٹ جائیں گے، تو اکثر و بیشتر یہ تو بالکل لوور لیول پر جو کام ہوتے ہیں، بلدیاتی جن کو کام کہتے ہیں، اس کے آفیسز ہیں. اب یہاں پر تو بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ادھر کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. تو جی. کوئی کسی نے سمجھانے کی کوشش کی دونوں فریقین کو بٹھا کر کے جناب بیٹھ کے تھوڑا سا سکون کر لیں، ٹھیک ہے ہوتی رہتی ہیں چیزیں، بٹ چیزوں کو اب بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلایا جائے. لوگ پریشان ہیں، بہت بڑی آبادی والا علاقہ ہے یہ. آپ کی بات بجائے سر، اس میں سر آپ کی، میں باقیوں کا تو نہیں پتا، بٹ میں نے خود کوشش کی ہے ان دونوں کو سمجھانے کی کہ اس اوکے. بیٹل کو اور اس غیر ضروری چیز کو ختم کیا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے. بٹ ان میرے کلائنٹ ہے اس وجہ سے نہیں بول رہا، بٹ یہ میری انفارمیشن کے مطابق بھی بات درست ہے کہ ملا صاحب
ان سب چیزوں کے باوجود اپنا کام کر رہے ہیں، اور انہی کام کرنے کی وجوہات کی وجہ سے ان کے پیچھے اٹیک کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کو واضح کر رہے ہیں جو لوگ اس آفس میں نہیں ہو سکتے یا جن کی کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے، ان کو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ پسند نہیں آ رہی تو بہت. ہاں اب جی سر، جی 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 بولیں بولیں سر. تو بس اب اس چیز کا سر اینڈ تو یہی ہے کہ ہاں. اگر ایک بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں. اور وہ انلیگیلٹیز پہ انلیگیلٹیز کیے جا رہا ہے، تو پھر کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ کورٹ بھی یہ پسند نہیں کرتی چیزیں، بٹ اب مجبوراً کر رہی ہے، بہت شکریہ ان کو ایڈوکیٹ انٹروین کرنا پڑتا احمد ہے مسعود جناب۔ صاحب، بہت شکریہ. اور ہم یہ یقینی طور پہ کہیں گے کہ ٹاؤن چیئرمین جو راشد خاسقیلی صاحب ہیں وہ بھی ایک مناسب آدمی ہیں. اب یقینی طور پہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بینگ اے جرنلسٹ کہہ لیں یا ایک عام آدمی کے کہ دیکھیں سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پبلک آفیسز جو ہولڈ کرتے چاہے وہ منتخب نمائندے ہوں چاہے سرکاری مشینری سے لوگ ہوں، ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اس علاقے کی عوام جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں. یقینی طور پہ ٹاؤن چیئرمین کو بھی کوئی مناسب شخص مناسب طریقے سے سمجھائے گا تو وہ بات سمجھ سکتے ہیں، اور منور حسین صاحب بھی یقینی طور پہ جس طرح ان کے وکیل بتا رہے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے جو اصل مقصد ہے جس کے لیے بٹھایا گیا ہے. بہت شکریہ. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر پتہ کریں گے کہ اسلام آباد میں اب صورتحال کیا بن رہی ہے. اسلام آباد کا دھرنا اب کے پی میں کیوں شروع ہو گیا ہے؟